ابھی میں نے بات کی تھی غالب کی اور معاشی معاشرتی حالات ہندوستان کے، جس کے نتیجے میں نظریہ وحدت الوجود کا اثر ہمیں غالب پر نظر آتا ہے اس شعر میں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ تو انہیں دنوں بھکتی تحریک بھی چل رہی تھی اور وحدت الوجود کے حوالے سے اسے زیادہ یونٹی آف انڈین پولیٹکس اینڈ یہ جو سوشل اسپیکٹس تھے ان کو کیا جا رہا تھا قریب۔ تو اب میں ایک شیکسپیئر کے حوالے سے وہ بات ایک میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا وہ بھی شیئر کر لوں۔ ہیملٹ ایک بہت مشہور، سبھی جانتے ہیں اس پلے کو، شیکسپیئر کا۔ تو اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا انتقام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ وہ بیمار ہو کے اسے ڈکلیئر کیا جاتا مر گیا۔ یہ بات یورپ کی ہے، لیکن یہ سوچ جو ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی روح جو ہے ہیملٹ کی، بڑے ہیملٹ کی، وہ بے چین ہے کہ میری موت کا بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا ہے، مجھے کیوں اس صف میں شامل کر لیا گیا ہے جو کہ ایک حقیر موت کے زمرے میں آتی ہے۔ لہٰذا اس کی روح بھٹکتی ہے کہ میرا بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے اور میرے قاتل کو سزا دی جائے، پھر مجھے یعنی اس کی روح کو چین آئے گا۔ یہ نظریہ عرب نظریہ ہے جس میں موت کی کیٹیگریز ہیں، جس میں حقیر موت ہے بیماری کی، اور عظیم موت یا یوں کہہ لیجیے کہ باعزت موت وہ ہے جو کہ انسان اپنے مقصد کسی کے لیے، ملک کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے جنگ کرتا ہوا مر جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر مر جاتا ہے تو ادروائز وہ مر جاتا ہے تو اس کا بدلہ جب تک نہیں لیا جاتا تو اس کی روح بھٹکتی ہے، اور اگر وہ بیماری سے مرتا ہے تو وہ ایک حقیر موت سمجھی جائے گی۔ لہٰذا اس موت کو عظیم موت سمجھ کے بنانے کے لیے، کیونکہ وہ واقعی قتل ہوا ہوتا ہے اور اس کا بدلہ نہیں لیا جا رہا، بدلہ جب ہو جائے گا تو پھر اس کی روح کو چین آئے گا، اسی موضوع کے گرد یعنی عرب کلچر کے، عرب روایات یا عرب نظریات تھے جو زندگی اور موت کے حوالے سے شامل تھی جو باتیں، اس میں سے آئیڈیا لے کر تو ہیملٹ کا بنیادی موضوع بنایا گیا اور کہانی کی بنتر اسی لحاظ سے کی گئی، اور بہت ایک اچھا ڈرامہ وہ بن گیا۔ اور یعنی اسی طرح یہ اس میں بری بات نہیں کہ یہ انفلوئنسز جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بین الاقوامی نظریات ہیں، بین الاقوامی کلچر فلسفی جو ہے وہ مل کر ایک نئی شکل ایسی بناتی ہیں جو کہ ادب کے لیے ایک اثاثہ ہو سکتی ہیں۔ تھینک یو۔